लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव स्ट्रीम में। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है इशरत खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद फरदीन खान तैयार रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन था लीज लाइबिलिटीज़ जो कंपनी पर होती हैं क्या वो जायज़ मानी जाएंगी? लीज लाइबिलिटीज़ इसमें इस तरह से होता है कि कंपनी को एक अमाउंट फिक्स कर लिया, किसी मतलब मान लीजिए एक बिल्डिंग लेनी है, उसने डिसाइड कर लिया कि 10 लाख का होगा, लेकिन वो प्लान कुछ इस तरह से बनाते हैं कि आपने 7 लाख देने हैं और उन पर 3 लाख का इंटरेस्ट देना है। कुल मिलाकर आपके पास जो रकम जानी है वो 10 लाख ही जानी है, लेकिन उसको कुछ किसी वजह से इस तरह से प्लान कर लेते हैं उसको कि 3 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा और 7 लाख का हमारा अमाउंट हो गया, लेकिन जो पूरी रकम जाएगी वो 10 ही लाख जाएगी। मैं नहीं समझा सवाल, क्या आप समझे शेख सवाल? नहीं शेख, मैं असल में बीच में रिमूव हो गया था, मेरे पास वॉइस बंद हो गई थी। शेख भाई लीज लाइबिलिटीज एक तरह से ऐसे काम करती हैं कि किसी भी अमाउंट को फिक्स कर लिया जाता है कि मान लीजिए भाई किसी एक आप शुरू से बताइए, एक कंपनी है क्या मतलब फिक्स कर लिया जाता है? कौन फिक्स करता सिस्टम है? क्या है, आप थोड़ा सा उसकी वजाहत करें ठीक है, इशरत एक भाई। कौन कंपनी फिक्स है करता है? वो जी किसी बिल्डिंग को रेंट पर लेती है, ठीक है, जी लीज पर लेती है मान लीजिए, हाँ और उसको वो कंपनी क्या करती है कि इसका रेंट तो महीने नहीं देना उनको, तो वो क्या करते हैं कि हाँ हम अगले 10 साल का रेंट फिक्स कर लेते हैं और वो इतना बैठेगा, 10 लाख मान लीजिए बैठ गया, और यानी उस सुनिए सुनिए, वो कंपनी जो है उस मकान के मालिक से 10 साल के लिए मसलन 10 साल के लिए मकान किराए पर लेती है। जी जी वो खुद से क्या फिक्स करेगी? जाहिर है दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होगा कि मैं हाँ, ये दोनों के मकान साथ 10 साल के बिल्कुल लिए मैं मकान 10 साल के लिए किराए पर ले रहा हूँ। आगे बताइए। ठीक है, वो 10 साल का जो उनका रेंट बनेगा वो डिसाइड कर लेते हैं कि 10 लाख बनेगा, हम्म ठीक है। उसके बाद में वो उसको इस तरह से प्लान करते हैं कि हमारा 7 लाख रुपए का लोन रहेगा, मतलब 7 लाख रुपए एक इनकम वो रहेगी, हम पेमेंट करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग लग कर जो आएगा आपके पास वो 10 लाख ही पहुंचेगा लास्ट में आपके पास। देखिए भाई बिस्मिल्लाह, देखिए जब कंपनी ने कोई मकान किराए पर ले लिया, मकान मालिक से ये बात तय हुई कि 10 साल के लिए हम किराए पर ले रहे हैं और 10 साल का किराया मसलन 10 लाख होगा। ये एग्रीमेंट हो गया कि मैं 10 साल पर इस बिल्डिंग को किराए पर ले रहा हूं। अब ये किराया चाहे शुरू में ही पूरा दे दें या थोड़ा थोड़ा करके 10 साल में दें या कुछ अमाउंट शुरू में दे दिए, कुछ अमाउंट बाद में देंगे, तो दरमियान में वो लोन या सूद कहां से आया? वो प्लान ऐसे करते हैं शेख कि उनसे बोला जाएगा कि 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन 7 लाख रुपए रकम मिलेगी और 7 लाख के ऊपर जो होगा वो इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ कैसे कैसे इंटरेस्ट कौन देगा? इंटरेस्ट वो कंपनी ही देती है, उसको दिखाती है कि ये हमारा 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देते रहते हैं और फिर फाइनल जो अमाउंट पहुंचता है वो 10 लाख ही पहुंचता है उनके पास। या इसको शेख दूसरी ऐसा दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया और गवर्नमेंट कहती है कि हमें आपको 10 लाख रुपए वापस करने हैं, 10 लाख का लोन दे दिया, लेकिन 3 लाख रुपए आपके माफ हैं, ठीक है, लेकिन आपको जब रिटर्न होगा, आपको जब हमें गवर्नमेंट को लोन आप वापस करेंगे, लेकिन आपको 10 लाख ही वापस करने हैं क्योंकि 3 लाख का इंटरेस्ट बन जाता है उसमें। देखिए अगर इंटरेस्ट है उसमें, गोया कि उनसे बात मामला ये तय हुआ है कि किराया 7 लाख होगा और 3 लाख इंटरेस्ट होगा, हाँ जी, इस तरह तय हुआ है। हाँ, अगर इंटरेस्ट है तब जायज नहीं है। देखिए भाई उसी को जायज शक्ल क्यों नहीं बना दे रहे हैं? जायज शक्ल उसकी ये है कि इसका किराया 10 लाख है, 7 लाख अभी ले लो, 3 लाख बाद में देंगे, बात खत्म। उसको इंटरेस्ट में ले जाने की क्या जरूरत है?
भाई 7 लाख अभी हम दे रहे हैं आपको, 3 लाख जो बचा है वो बाद में देंगे, कोई तारीख उसकी फिक्स होगी, फला तारीख में उसको देंगे। जी शेख ठीक है, मैं इंटरेस्ट की जो बात है ना वो बहुत ज्यादा समझ में आ नहीं रही है। आखिर में वो कंपनी जो है, इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? अगर मैं किसी से कर्ज लेता हूं तो मैं उसे इंटरेस्ट देता हूं। यहां पे तो कोई किसी से कर्ज नहीं ले रहा, कंपनी एक घर किराए पर ले रही है, तो कंपनी कोई चीज तो कर्ज ले नहीं रही है उस मकान मालिक से कि उस पे इंटरेस्ट देगी, तो किस बात का इंटरेस्ट हो? जी शेख, मतलब वो क्या वैल्यू कम दिखाने के लिए करते हैं या किस लिए करती है कंपनी? हाँ वो कुछ गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के लिए कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन शेख मैं इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में आपके साथ ज्वाइन होता हूँ, जिसमें मैं सीए के साथ में एक सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। ओके, हाँ ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। फरदीन खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख, आवाज आ रही? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आ रही है, फरमाएं। जी मेरा ये सवाल था कि जैसे अपना तो ये मानना है कि अल्लाह अर्श पे है ना, ठीक है, तो एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, अल्लाह तो ला मकान है ला जमान है, वो स्पेसलेस है, टाइमलेस है, उसे कहीं एक जगह महदूद नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मानना सही है या गलत? अल्लाह ताला आपसे बता रहा है कुरान में कि मैं अर्श पर मुस्तवी हूं। अब आप अपनी तरफ से उसमें चीजें दाखिल कर रहे हैं, अल्लाह ला मकान है ला जमान है, ये सब चीजें, ये इस्तिलाहात कहां से आई? हम सीधा सीधा सिंपल कुरान में पाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बारे में हमसे बता रहा है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। अब ये जो सब फलसफा है, ये फलसफा उसमें डालने की क्या जरूरत है? अल्लाह ला मकान है ला जमान है, कैसे होगा, ऐसे होगा? अल्लाह खुद कह रहा मैं अर्श पर हूं। किसने बताया आपसे? कहां कुरान और हदीस के अंदर है कि अल्लाह के लिए ये अपने दिमाग से साबित करना है कि ला जमान है ला मकान है, जबकि अल्लाह कह रहा है कि मैं अर्श पर हूं? तो फिर इसका क्या माना होगा? अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, बस मतलब इसका क्या माना होगा? जो बातें हम अपनी तरफ से दाखिल कर रहे हैं उसको तो हम बिल्कुल सच्ची और बेसिक बात मान रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो फिर अल्लाह ला जमान है ला मकान है कहां से आया? बताइए, कुरान हदीस में कहां पर है? सही बात है। नहीं सही बात है आपकी, मैं तो ये सवाल था मेरा, मतलब हाँ मिला बिल्कुल नहीं। गलत है। सुनिए, असल में ये सवाल कहां से आता है? मुझे मालूम है, चूंकि आप एक आम आदमी हैं, उन बारीकियों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात का इनकार करते हैं। जैसे अल्लाह ताला के कुछ अस्मा हैं, कुछ नाम हैं, कुछ सिफात हैं अल्लाह ताला के। उन्हीं सिफात में से एक सिफत है सिफत इस्तिवा। अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह ताला की सिफत है। अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात का इनकार करते हैं। अब उस इनकार के लिए वो तरह तरह से लॉजिक लाते हैं। कहते हैं अगर हम अल्लाह ताला को अर्श पर मानेंगे मुस्तवी, तो इससे लाजिम आएगा कि अल्लाह एक ही जगह में है, हमने किसी जगह के साथ उसको खास कर दिया, उसमें महदूद कर दिया। भाई ये सारी लॉजिक आपको लाने की जरूरत क्या है? अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, कैसे मुस्तवी है हमें नहीं मालूम, उसकी कैफियत क्या है हमको नहीं मालूम। हम अपने इस छोटे से दिमाग से अल्लाह ताला के सिफात की कैफियत को, उसका इदराक नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, बस कैसे है, उसकी क्या कैफियत है हमें नहीं मालूम। जी जी समझ गया। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनने, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा आदमी आप किसी को पाए कि अल्लाह ताला के सिफते इस्तिवा का वो इनकार कर रहा है और उसके लिए अपने अकल के घोड़े दौड़ा रहा है, ऐसी सूरत में उस आदमी के बारे में आप ये फैसला कर लें कि ये साकितुल एतबार है, ये मोतमद आदमी नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात कर रहा है तो शरीयत के दूसरे अबवाब में भी वो गलत बातें ही करेगा, उसका अकीदा ही सही नहीं है। जिसका अकीदा और मनहज सही नहीं है, फिर उससे इल्म लेना जायज नहीं है। जी ठीक है, समझ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन। बहुत शुक्रिया फरीदीन भाई, और उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद फैज़ान। हेलो फैज़ान, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
جی شیخ، میرا یہ سوال تھا یہ. ہلو. ہاں جی بولیے نا. جی یہ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ کچھ دنوں سے یہ میرا بھائی بیٹھا ہے برابر میں، اس کا ہی کوشچن تھا مگر ایک پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ لیجئے. یہ میرا بھائی جی کچھ گناہ میں ملوث ہو گیا تھا، موبائل ایڈکشن جیسے فحش پکچروں میں وہ ہو گیا تھا، یہ گندی جی گندی فلمیں دیکھنے لگا تھا انٹرنیٹ ٹھیک ہے. پر. تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا، میں نے اسے سمجھایا کہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، کہنے لگا بھائی بس مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، اور اسے اس بات کا وسوسہ آ رہا ہے جس موبائل پر یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، اس موبائل پہ اس نے اللہ تعالیٰ کا وال پیپر لگا رکھا تھا کہ اس جی وجہ سے میں موبائل پہ کچھ ٹھیک ہے. گندی پکچریں نہیں دیکھوں گا، کہ اس پہ تو میں نے قرآن کی آیت لگا رہی ہے. مگر تقدیر غالب آ گئی، اس نے فحش فلم دیکھ لی. تو میں اسے سمجھا رہا ہوں، یہ بار بار کلمہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں تاکہ آپ کی یہ وائس سن لے. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک منٹ میں میوٹ کر دیتا ہوں. جی جی شیخ. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے گناہ کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی بھی طرح کا گناہ کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کفر اور شرک بھی کیا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بالکل بھی نہ ہو. اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے. اللہ رب العالمین کیسے بخشنے والا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو گے. کتنا بھی بڑا کسی سے گناہ ہوا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، متعدد آیتیں ہیں قرآن کے اندر، کہ اللہ رب العالمین اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جمیعا میں تمام طرح کے گناہ یہاں پر داخل ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، یہاں تک کہ شرک اور کفر بھی اس کے اندر داخل ہے. تو اگر کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں شیطان کئی دفعہ بندے کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے تو اتنا سارا گناہ کیا ہے، اب تمہارے توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا گناہ کو کنٹینیو کرو، اب توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس گناہ سے نہ نکلو. آپ ایک بار سچی توبہ کر لیے، انشاءاللہ سارے گناہ آپ کے بخش دیے جائیں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اللہ رب العالمین جس میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں مل جائیں گی. تو توبہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو ان کو بتائیے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچے توبہ کی ضرورت ہے. اور سچا توبہ وہ ہے جس کے اندر اخلاص پایا جائے، صرف یعنی اللہ کے لیے وہ آدمی توبہ کر رہا ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. تو اس کے اندر اخلاص ہو، جو گناہ آدمی کر رہا ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس گناہ پر اس کو ندامت ہو، مستقبل میں وہ گناہ نہ کرنے کا مکمل عزم ہو. یہ توبہ کی شرطیں ہیں. تو ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا جیسا کہ وعدہ کیا ہے. اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آپ کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، اس میں آپ نیکیاں کیجیے. جی اچھا تو شیخ یہ بھائی یہ بیٹھا ہے، یہ سن رہا ہے آپ کی، میں نے اسے سنا دیا ہے. تو یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے جس موبائل پر قرآن اور حدیث پڑھتا رہتا تھا، کلام پاک سنتا رہتا، اسی پر میں نے کچھ گندی پکچر وغیرہ دیکھ لی، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے مطلب معاف کرے گا؟ میں کہ دوبارہ کلمہ پڑھوں؟ یہ کیا چلے جا رہا ہے شیخ؟ یہ میرے بھائی وہی بات میں بتا رہا تھا، اگر کسی انسان نے کفریہ گناہ تک کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، بار بار پلٹ کے ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ شرمندگی کا احساس کیجئے اور اس سے توبہ کیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، بات ختم. اس کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے وہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کیا 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 ہے. کوئی بھی گناہ کیا ہے سچی آپ توبہ کر لیں، سارے گناہ معاف. بھائی ایک انسان کافر ہوتا ہے، پوری زندگی کفر میں گزارا رہتا ہے، اگر اپنی آخری عمر میں بھی جا کر وہ اسلام قبول کر لیا تو کیا اس کو کہیں گے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا ملے گی؟ اس نے اسلام، جس طرح سے اسلام قبول کرنے سے آپ کے پچھلے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے توبہ کرنے سے
آپ کے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے شیخ. جی بھائی سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی 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 شیخ سمجھ میں آگے کافی اسے وہ میں اور سمجھا دوں. تو شیخ اسے ان کو خالی بس بتائیے پیچھے جا جا کے اس ڈیٹیل کے بارے میں نہ سوچے میں ایسے کرتا تھا میں ویسے کرتا تھا. جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس سے توبہ کر لیں بس. اچھا تو شیخ بس توبہ کافی ہے, کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی کلمہ تو مسلمان کو ایسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے. جی 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 ایسا نہیں کہ اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے اصل ایمان تو ان کے پاس موجود ہے. جی جی کلمہ شیخ پڑھنے کی اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت اس انسان کو ہے جو مرتد ہو گیا ہے. جی جی شیخ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کراؤں. ابو اروا آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک مال وغیرہ یا سپر مارکیٹ میں جب جاتے ہیں نا تو وہاں پہ کبھی ایسے آفرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ 2000 روپے کی شاپنگ کریں گے منیمم یا اس سے زیادہ تو آپ کو ایک کوپن ملے گا, اور وہ کوپن پہ ہمارا نام وغیرہ رہے گا. پھر وہاں پہ جا کے وہ باکس میں ہمیں ڈالنا ہوتا ہے. پھر 1 مہینے کے بعد اس میں سے لکی ڈرا نکالتے ہیں اور اس میں فرسٹ پرائز کار, پھر سیکنڈ پرائز بائک ایسے دی جاتی ہے. تو 2000 روپے کی منیمم آپ کو شاپنگ کرنی ہوگی تبھی آپ کو وہ کوپن ملے گا. تو شیخ اس کا کیا شریعت کو میں لے سکتے ہیں پرائز؟ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ 2 باتیں ہیں. ان 2 باتوں کو یاد رکھیے, ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جس مارکیٹ میں یہ آفر چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ یہ پتا کیجئے کہ کیا اس آفر کی وجہ سے جو کوپن دیا جا رہا ہے اس کوپن کی وجہ سے کیا اس مارکیٹ میں سامانوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے یا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوپن تو دیا جا رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے سامانوں کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ تو آئیں گے کوپن لینے کے لیے. اب جو ہے کسٹمرز کو کھینچنے کے لیے, بلانے کے لیے یہ آفر رکھا جاتا ہے اور قیمت بڑھا دی جاتی ہے. اگر اس کی وجہ سے قیمتوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے, یہ جوا ہو جائے گا. جوا کیسے ہوگا؟ جوا ایسے ہوگا کہ یہ جو زائد قیمت, مان لیجئے سامان کی قیمت ہے 100 روپے اور آپ سے 110 لیا جا رہا ہے اس کوپن کی وجہ سے. اب یہ جو 10 روپیہ ہے یہ 10 روپیہ آپ جوا کھیل رہے ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے کوپن کا لالچ دیا گیا ہے. اب کوپن میں کچھ نکلے گا نہیں نکلے گا یہ کچھ بھی پتا نہیں ہے, یہی جوا ہے. تو اگر سامانوں کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اس کوپن کی وجہ سے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں, اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا آپ اس مارکیٹ میں جا کر کے 2000 روپے کی مارکیٹنگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو کوپن چاہیے, یا آپ ایسے نارمل اپنی ضرورت کے لیے گئے ہیں. کوپن تو اتفاقیہ مل گیا. اگر کوپن اتفاقیہ مل گیا, کوپن آپ کا مقصود نہیں ہے بلکہ آپ کا مقصد سامان ہے, آپ مارکیٹنگ کرنے گئے تھے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوپن آپ کا مقصد ہے کہ آپ 1500 کا سامان خرید چکے, آپ نے سوچا کہ 500 کا اور خریدوں گا تو کوپن ملے گا, حالانکہ 500 کا جو سامان ابھی آپ خریدنے والے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, لیکن چلو خرید لیتا ہوں کوپن مل جائے گا. یہ جائز نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ کا مقصد وہ کوپن ہوا سامان نہ ہو کر کے, ایسے ہی یہ جائز نہیں ہوگا. یہ بھی جو ہے جوا کی شکل ہو جائے گی. جوا کی شکل کیسے ہوگی؟ ایک قاعدہ ہے کہ القصود مؤثرۃ فی العقود. جتنے عقد ہوتے ہیں بیع و شراء یا کوئی بھی عقد, خرید و فروخت کا عقد ہو یا کوئی دوسرا عقد ہو, اس میں انسان کے قصد کا اثر ہوتا ہے. جب آپ کا مقصد وہ سامان ہے ہی نہیں, گویا کہ اس سامان کو آپ سائڈ کر دیجئے. سامان گرچہ آپ نے خرید لیا ہے لیکن مقصد آپ کا نہیں, مقصد کوپن ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامان کو درمیان سے نکال دیجئے. جب سامان کو درمیان سے آپ نے نکال دیا کیونکہ وہ مقصود ہی نہیں ہے آپ کا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2000 آپ نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کو کوپن ملے, اور اس لالچ میں وہ کوپن آپ نے 2000 میں لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کار نکل آئے, ہو سکتا ہے نکلے, ہو سکتا ہے نہیں نکلے, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اسی کو جوا کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں پر مخاطرتاً کوئی معاملہ کریں
اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ اس میں سے غانم نکلیں گے یا غارم نکلیں گے، یعنی نفع اٹھا کر نکلیں گے یا نقصان اٹھا کر نکلیں گے، تو اسی کو جوا کہا جاتا ہے، قمار اور میسر جسے کہا گیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو سامان کی ضرورت ہے، سامان آپ کو خریدنا ہی ہے اپنی ضرورت کے لیے، کوپن اتفاقیہ مل گیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دو باتوں کا آپ دھیان رکھیں اور اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو خریدنا ہے کہ نہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ایک اور شیخ تھا، سوال تھا شیخ، سوال پوچھو۔ جی پوچھ لیجیے جلدی سے۔ شیخ یہ جب دعا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا نیک عمل کا وسیلہ لگانا ایسے ہے نا تو ثابت، تو اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو کیا اس نیک عمل کا وسیلہ اس دعا میں ایک ہی بار مطلب لگایا جائے گا کہ مطلب بار بار اس نیک عمل کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا حکم رہے گا شیخ؟ آپ جتنی بار چاہیں اتنی بار نیک عمل کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب وہ تین العالمین نیک عمل ایک، ہاں، میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے فلاں نیک عمل کیا تھا، اللہ رب العالمین میں اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں میری یہ دعا قبول کر لے۔ آپ 1000 بار لگا سکتے ہیں، کوئی اس کی تحدید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم بارک ورحمۃ اللہ، اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد علی، اس کے بعد شاہ رخ شیخ تیار السلام رہے علیکم گا۔ شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، میرا پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 پہلی حدیث ہے، جب حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کو سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پہ وحی کیسے آتی ہے، تو رسول اللہ نے پہلا جواب دیا کہ پہلے یہ شکل میں آتی ہے کہ مجھے گھنٹی کے جیسی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ سب سے میرے اوپر ہارڈسٹ رہتا ہے، مجھے سردی میں پسینے آتے ہیں، اور دوسرا بتایا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک اور حدیث دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھنٹی جو ہے وہ شیطان کا انسٹرومنٹ ہے، تو آپ ذرا یہ کنفیوژن کلیئر کریں۔ دیکھیے گھنٹی کی شکل میں آتی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی بجاتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھنٹی بجا رہے ہوتے تو آپ کہتے کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں شیطان کا انسٹرومنٹ ہے، دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی بجا رہے ہیں، تو پھر دونوں میں تعارض ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی تو نہیں بجا رہے ہیں۔ مطلب انہیں گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی اب تھی نا اس کا جب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گھنٹی کے وجود سے انکار کر دیا جائے کہ دنیا میں گھنٹی کا وجود نہیں ہے، اگر گھنٹی کا کہیں وجود ہے تو اس کا سارا گناہ میرے اوپر ہے۔ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وحی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے۔ اور گھنٹی بجانا چاہیے نہیں بجانا چاہیے یہ تو ہمارے جو مکلفین ہیں، جو انسان ہیں، ان کے لیے حکم ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پر تو نہیں لاگو کر سکتی کہ ہمارے لیے حرام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں کیا۔ جی جی، مطلب شیخ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہی آتی ہوں گی تو وہ والی گھنٹی نہیں ہوں گی جو شیطان کے لیے بتائی ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا ایسی ہے؟ کوئی تفصیل نہیں ہے، ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیز ہم انسانوں کے لیے جب حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ چیز کیوں آ رہی ہے۔ اللہ جی تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تشریح کرنے والا ہے۔ جی جی شیخ، دوسرا سوال بھی ایک حدیث سے متعلق ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں شیخ، انگلش میں پڑھ رہا ہوں۔ الادب المفرد کی حدیث نمبر 142، جس میں شمیسہ التقیہ said the discipline of orphans was mentioned in the presence of Aisha and she said I would beat an ایک سیکنڈ، orphan۔ انگریزی میں نہیں ہے، الادب المفرد جی امام بخاری کی کتاب ہے، عربی میں ہے، انگریزی میں نہیں ہے، تو آپ عربی کا کوئی کلمہ بتائیے تاکہ میں ڈھونڈ سکوں۔ ہاں جی ایک منٹ، الادب المفرد حدیث نمبر 142۔ 142، ایک سیکنڈ۔ ہاں بتائیے۔ ہاں جی شیخ، کیا اس میں حضرت عائشہ نے آرفنس مطلب اناتھوں کو مجبور کیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کیا وہاں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے؟ مطلب مارا ہے انہوں نے تو نہیں، مطلب کس چیز کے لیے؟ بالکل یہ عام حکم ہے ہماری شریعت میں، کسی کو بھی مار کر کے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ حدیث کا ایکسپلینیشن کیا ہے شیخ؟ وہ مطلب کیوں مارا گیا وہ اناتھوں کو؟ ہو سکتا ہے کسی تعدیب کے لیے، مارنے کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ آپ کے پاس ہے
تو آپ اس کو مارتے ہو تو کیا اسلام قبول کروانے کے لیے ہی بچے کو مارتے ہو؟ بچے کی آپ تربیت کر رہے ہو، آپ کی تربیت کے انڈر ہے بچہ، تو کسی غلطی پر بھی آپ اس کو مار سکتے ہو، اس کو ادب سکھلانے کے لیے بھی مار سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہی کیوں لیا جائے کہ ہم اس کو مار کر کے اسلام قبول کروا رہے ہیں؟ اصل میں انی لأضرب الیتیم حتی ینبسط، تو اس میں اس بات کا کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ یہاں پر اسلام قبول کرنے پر اکراہ کیا جا رہا ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انبیاء کے واقعہ کے لیے ایک دم آتھینٹک 100% آتھینٹک کون سی بک ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی ایسی کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے، ہم انسانوں نے کوئی بھی ایسی کتاب جو ہم انسانوں نے لکھی ہے، کوئی ایسی کتاب آپ نہیں پائیں گے جس کے بارے میں کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس میں ایک ایک حرف صحیح ہے. لہٰذا کوئی بھی کتاب آپ کو پڑھنی ہے تو علماء کی رہنمائی میں پڑھیں. کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے قرآن و حدیث کے علاوہ جس کا حرف صحیح ہو. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. شاہ رخ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ شیخ میرا سوال یہ تھا، شیخ میں نے آپ کی وہ 10-12 منٹ کی سمندر کے کھانا پینا ایک حلال کے ذریعے سے دیکھی تھی، تو اس میں 10-12 منٹ میں شیخ وہ لاسٹ میں ایک موضوع ٹاپک آپ نے بات کے لیے چھوڑ دیے تھے. شیخ میرا سوال اسی کے تعلق سے تھا کہ جیسے شیخ ارشد نے یا کسی اور نے پوچھے تھے آپ سے کہ جو سمندر میں ایسے جیو ہے جو پانی میں بھی رہتے اور پانی کے باہر بھی رہتے، جیسے ٹرٹل ہو گئی، ہپو ہو گئے، کیکڑا، مگرمچھ، تو پینگوئن، شیخ ان لوگ کا کھانا کیسا ہے؟ شیخ اور ایک اس میں ایک پوائنٹ ضرور رہنمائی فرمائے کہ شیخ سمندر کے کچھ جیو ایسے بھی رہتے حلال تو ہے مگر وہ کھانے کے بعد مطلب ہانی کارک ہے، جان لیوا ہے، تو اس کا بھی کھانا کیسا ہوگا شیخ؟ جزاکم اللہ خیرن. پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں کہاں پہ سنا ہے انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، کہ ایسے جانور کہ اسی نام کا جانور سمندر میں رہتا ہے اور اسی نام کا جانور خشکی میں رہتا ہے، تو اگر اس نام کا جانور خشکی میں کھانا حرام ہے تو سمندر والا جانور بھی کھانا حرام ہوگا، یہ انہوں نے کہا. ایسا بعض لوگوں نے کہا بھی ہے، لیکن انتہائی بے بنیاد بات ہے یہ، اس کا کوئی بیس نہیں ہے. دراصل سمندر کے اندر دیکھیے جانور جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے بری، ایک کو بحری، ایک کو مائی، ایک کو بری، ایک کو برماوی. مائی مطلب ایسا جانور جو پانی ہی میں رہ سکتا ہے، پانی کے باہر نہیں زندہ رہ سکتا. اب 2-4 گھنٹے کی بات الگ ہے، 1-8 دن کی بات الگ ہے، لیکن مستقل وہ خشکی میں زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کوئی ایسا جانور ہے جو پانی ہی میں مستقل زندہ رہ سکتا ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو کھانا جائز ہے، اس کو مائی جانور کہا جاتا ہے. پانی، ماں مطلب پانی کے اندر رہنے والا جانور، اس کا کھانا جائز ہے. اور ایسا جانور جو خشکی میں رہتا ہے، خشکی کے جانور کے لیے دوسرے اصول ہیں. خشکی کا جانور اس وقت تک کھانا جائز ہوگا جب تک اس کے کھانے کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے. لیکن جو خشکی میں رہنے والا جانور ہے اس پر پانی والے جانور کا حکم نہیں لگے گا، اس کی شکل اور صورت کچھ بھی ہو. اور تیسری قسم ہے برماوی، ایسا جانور جو پانی میں بھی رہتا ہے، خشکی میں بھی رہتا ہے. یعنی اس جانور کو اگر آپ نکال کے خشکی میں رکھنا چاہو گے تو خشکی میں بھی وہ سروائیو کر لے گا، آپ پانی وغیرہ پلاتے رہو اس کو یا جو بھی اس کی غذا ہے دیتے رہو، وہ زندہ رہے گا. ایسے جانور کو برماوی کہتے ہیں. ایسے جانور پر بھی پانی کے جانور کا حکم نہیں لگے گا. ایسے جانور کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ مطلق طور سے وہ حلال ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جانور کی اگر وہی شکل یا وہی نام پانی میں بھی ہے، خشکی میں بھی ہے، اور خشکی والا حرام ہے تو پانی والا بھی حرام ہوگا، یہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. پانی کے جانوروں کے لیے مستقل طور سے اصول یہ ہے کہ پانی کا جانور کھانا حلال ہے، الا یہ کہ اس جانور کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا کھانا نقصان دہ ہے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. ورنہ پانی کے اندر پائے جانے والا ہر جانور جائز اور حلال ہے. میرے خیال سے آپ کے سوال کا یہ جواب ہو گیا، لیکن یہاں پر کھانے پینے سے متعلق ایک اصول میں بتاتا ہوں، اگر اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اشکال نہیں ہوگا.
देखिए खाने पीने वाली चीजों अल-अस्लु फिल माकुलात वल मशरूबात अल-इबाहा, दुनिया में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें असल ये है कि वो जायज है। असल ये है कि जायज है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज हराम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसकी हुर्मत के लिए दलील ना आ जाए। अगर हुर्मत की दलील मौजूद नहीं है तो वो चीज हलाल है। 6 ऐसी चीजें हैं खाने पीने में, 6 चीजों का ध्यान रखेंगे, 6 औसाफ अगर पाए गए तो वो चीज हराम है वरना हलाल है। पहला ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नहा अन कुल्ले दीनाबिन मिनस सिबा, सिबा मतलब होता है दरिंदा। और कौन सा दरिंदा? खुश्की में रहने वाला दरिंदा, पानी में रहने वाला नहीं। खुश्की में रहने वाला दरिंदा जो दांत से शिकार करता है उसका खाना हराम है। अब आपको अलग अलग जानवरों के बारे में सवाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये पता कर लीजिए कि क्या ये जानवर दांत से चीर फाड़ के खाता है और खुश्की में रहता है, वो हराम है। कुल्लु ज़ीनाबिन मिनस सिबा। इसी तरह से हदीस के अल्फाज है कुल्लु ज़ी मिखलबिन मिनत तैर, हर ऐसा परिंदा जो पंजे से शिकार करता है उसका खाना हराम है। अब गोया कि वो परिंदा जो पंजे से शिकार नहीं करता उसका खाना हलाल है। ये 2 हो गया। तीसरा हुआ कुल्लु मा हरमा कत्लुहु, हर ऐसा जानवर, कुल्लु मा अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकत्लिही। तीसरा हुआ कुल्लु मा अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकत्लिही, हर ऐसा जानवर जिसके कत्ल करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उसका खाना हराम है। जैसे मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वज़गा, क्या बोलते हैं उसको, छिपकली, जी छिपकली, हाँ, वज़गा को कत्ल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारने का हुक्म दिया, सांप को मारने का हुक्म दिया, बिच्छू को मारने का हुक्म दिया। ऐसे कई जानवरों का जिक्र है हदीस के अंदर। तो हर वो जानवर जिसके कत्ल करने का हुक्म दिया गया है उसका खाना हराम है। क्यों? क्योंकि अगर उसका खाना हलाल होता तो ये नहीं कहा जाता कि मार के फेंक दो उसको बाकायदा जो है खाने के लिए कहा जाता, मार करके जाये करने के लिए नहीं कहा जाता। ये 3 हो गया। चौथा है कुल्लु मा नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कत्लिही, हर वो जानवर जिसके कत्ल करने से मना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको खाना भी हराम है। जैसे एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमला, नहला, हुदहुद, सर्द और कुछ मुख्तलिफ जानवरों के कत्ल करने से मना किया है। चींटी है, शहद की मक्खी है। तो हर वो जानवर जिसके कत्ल करने से मना किया गया है उसका खाना हराम है, क्योंकि जब उसको कत्ल ही नहीं कर सकते तो उसको खाएंगे कैसे। ये 4 हो गए। इसी तरह से 5वां है कि हर वो जानवर, या जानवर ही सिर्फ नहीं, हर वो चीज जिसके अंदर जरर है, नुकसान है, उसका खाना भी हराम है। अब वो चाहे समंदर में हो चाहे समंदर के बाहर का हो, हर वो चीज जो जरर रिसा है उसका खाना हराम है। ये 5 हो गए। छठा है कि हर वो चीज जो नजिस है, कुल्लु नजिसिन मुहर्रम, हर वो चीज जो नजिस है उसका खाना हराम है। अब कौन सी चीज नजिस है उसकी तफसीलात दूसरी हैं, लेकिन ये जो 6 उसूल मैंने बताए कि दुनिया के अंदर सिर्फ ये 6 औसाफ वाली चीजों का खाना हराम है, बाकी तमाम चीजों का खाना हलाल है। आपको इससे बाहर कोई भी चीज नहीं मिलेगी। आप किसी भी चीज का जिक्र कीजिए, इंशाल्लाह मैं इन्हीं 6 में उसका जो है, इन्हीं 6 पर तत्बीक दे करके उसका हुक्म बताऊंगा। जी शेख, बहुत शुक्रिया शेख। शेख अरशद और एक छोटा सवाल पूछ सकता है? नेक्स्ट में आ जाओ शेख। पूछ लीजिए जल्दी से, शॉर्ट में। बिल्कुल शेख, मेरा और एक छोटा सवाल ये था कि शेख, जैसे उलमा कराम नसीहत फरमाते, रहनुमाई फरमाते कि हम जितने भी वालिदैन हैं कि वो बच्चों की तरबियत करे, परवरिश करे। तो शेख, बहुत से वालिदैन, अक्सरियत को ये लगता है कि वो बस पढ़ा दिए, बच्चों को अच्छी नौकरी दिला दी और शादी कर दिए, उनके लिए यही कामयाबी है। मगर शेख, बहुत से जो वालिदैन है वो ऐसा बच्चों के लिए ये नहीं देखते कि वो दीन से दूर जा रहे, हलाल हराम, ईमान, अकीदा, या शेख वो नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, मगर वो स्कूल नहीं गए तो बराबर उनकी ख्याल रखते, मगर नमाज नहीं पढ़ रहे, उस पर ध्यान नहीं। तो शेख ऐसे फिर आगे जाकर बच्चे बिगड़ जाते। तो शेख, इसमें परवरिश और तरबियत का असल मायना क्या है, वो रहनुमाई फरमाए शेख। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शाहरुख साहब, ये सवाल इतना आपके उम्मी है सवाल शाहरुख भाई। नहीं, असल में आपका अमूमी तौर से सवाल नहीं होता है, आपके सवाल में जवाब होता है, लेकिन वो बात आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। देखिए, तरबियत का कोई महदूद माना नहीं है कि आपने बच्चे को स्कूल भेज दिया तरबियत हो गई।
یا آپ نے بچے کو فلاں چیز سکھلا دیا. تربیت کا معنی بہت عمومی ہے. ہر وہ چیز جس کے کرنے کا حکم ہماری شریعت نے دیا ہے بچے کو وہ چیز سکھلانا کہ ایسا کرو, اور ہر وہ چیز جس کے کرنے سے منع کیا ہے شریعت نے اس سے بچے کو منع کرنا اور اس پر اس کی تربیت کرنا. یہ تربیت کا مختصر مفہوم ہے. یعنی تمام اوامر کو سکھلانا تاکہ انہیں کرے, تمام نواہی سے اس کو بتانا بچانا تاکہ اس سے بچے. یہ تربیت کا اصل مفہوم ہے. اب اس کے اندر تمام چیزیں داخل ہو جائیں گی. ہر وہ چیز جو دینی ناحیے سے اس بچے کے لیے مضر ہے اس کی تربیت کرنا, ہر وہ چیز جو دنیاوی ناحیے سے بچے کے لیے مضر ہے اس پر اس کی تربیت کرنا. تو تربیت کا کوئی خاص گوشہ نہیں ہے کہ فلاں چیز آپ نے بچے کو سکھلا دیا تربیت ہو گئی. آپ نے بچے کو ٹھیک ہے اسکول تو بھیج دیا لیکن نماز پڑھنا نہیں سکھلا رہے ہیں آپ, یا بچے کو آپ کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی مسجد جاؤ, نماز پڑھنے جاؤ, اذان ہو رہی ہے, بچے کو کہہ رہے ہیں مسجد جاؤ. اب وہ مسجد کیسے جائے گا؟ پہلے وضو کرنا سکھلائیے اس کو نا, پہلے نماز پڑھنا سکھلائیے اس کو. آپ نماز پڑھنا سکھلا نہیں رہے ہیں, صرف مسجد بھیج رہے ہیں, مسجد میں جا کے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو تمام چیزیں تربیت کے اندر داخل ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہے. جی شیخ, بہت شکریہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. محمد افضل, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, فرمائیے. جیسے میرا سوال ہے کہ جیسے الحمدللہ میرا مطلب بچہ ہونے والا ہے, تو جیسے عقیقہ کرنا ہے, عقیقہ تو مطلب ابھی مطلب شیخ ابھی اسی مہینے میں انشاءاللہ جیسے الٹراساؤنڈ کے اس میں بتایا کہ 13 جون یا اسی مہینے میں مطلب بتایا کہ ہو سکتا ہے, بٹ معلوم نہیں ہے جی شیخ, اللہ بہتر جانے. تو مطلب جیسے میں بولا تھا کہ فون موبائل بھی لینا ہے, تو جیسے اسی مہینے کے سیلری میں مجھے یا تو موبائل لوں یا تو عقیقہ کروں, تو کیا کروں شیخ؟ پہلے عقیقہ کے بعد میں کروں گا تو چلے گا, ثواب ملے گا, یا ابھی ہی کرنا ہوگا 7 دن کے دن ہی؟ نہیں, عقیقہ افضل یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا, فتویٰ نہیں, مشورہ یہ ہوگا کہ موبائل تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. موبائل سے آپ کا کام چل رہا ہے, ہاں آپ عقیقہ کر لیں, ایک سنت ادا ہو جائے اور ٹائم سے ادا ہو, تو اس کو آپ پہلے کر لیں. موبائل چھوٹا موبائل خرید لیں آپ, چھوٹا موبائل تو ابھی بہت سستا آتا ہے. چھوٹا موبائل سے وہ جو بولا تھا, جو موبائل کے بارے میں ایک سوال کیا تھا نا شیخ, جو ابھی وہ میرا بھائی جو چچا بھائی وہ دے رہا ہے اس مطلب وہ سود میں مطلب قسط میں لیا ہے, لیکن مجھے اس طرح دے رہا ہے, تو ابھی مطلب وہ گھر پہ ہے, تو مطلب وہ دلی چلا جائے گا 10 تاریخ کے بعد, تو پھر اگر وہ چلا جائے گا تو پھر میں نہیں لے سکتا ہوں. اگر ابھی اسی مہینے میں 10 تاریخ کو اگر میں اسے پیمنٹ کرتا ہوں تو موبائل مل سکتا ہے, ورنہ پھر بعد میں مت ڈیلے ہو لیجیے جائے گی. موبائل, اتنا ضروری نہیں ہے موبائل. چھوٹا وہ بٹن والا موبائل استعمال کیجیے, جب تک نہیں ہے تب تک, بعد میں پیسہ ہو جائے گا تب خریدے گا. اس کے لیے موبائل لینا چاہ رہے ہیں. ابھی کیسے جڑتے ہیں؟ جیسے ابھی جڑتے ہیں ایسے جڑیے. اس میں کبھی بیٹری پرابلم ہوتا ہے, کبھی چارجر خراب ہوتا ہے, اس لیے اس میں تھوڑا مشکل ہوتے ہیں. بٹ اگر جو اللہ تعالیٰ مشورہ آسان کرے. بہتر شیخ نے کہا یہی ہے کہ پہلے آپ عقیقہ کر لیجیے عقیقہ, انشاءاللہ پھر تھوڑے دنوں بعد جب میسر ہوگا موبائل بھی لے لیجیے گا. اچھا جی سر. اچھا اور ایک سوال ہے سر, کہ جیسے سر اگر میرا خواہش ہے کہ مطلب بیٹی ہو, تو اگر پہلی بات تو یہ خواہش کرنا صحیح ہوگا سر کہ میں بیٹی ہونا چاہیے, یا اللہ سے دعا کرنا صحیح ہوگا کہ جیسے کہ میرا بیٹی ہو؟ یہ بات پہلے بول دیجیے سر. بالکل خواہش کرنا جائز ہے, دعا کرنا بھی جائز ہے. کیا انبیاء نے دعا نہیں کیا ہے؟ انبیاء دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما. تو بیٹے کے لیے دعا کرنا, بیٹی کے لیے دعا کرنا کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کا اللہ ہے, آپ کا رب ہے, آپ اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. جسے اگر خواہش کے مطلب اگر بیٹی کی خواہش کر رہا ہوں, لیکن اگر بیٹا ہو رہا ہے تو ابھی اس ٹائم میں ایموشنل ہونا کہ میں خواہش کیا تھا بیٹی ہونے کی, نہیں, بالکل ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہو جانے کے بعد قضاء اور قدر سے راضی ہو جائیے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہم اس سے راضی ہیں, یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. جیسے جو بھی ہو اگر ہو جائے تو پھر مٹھائی بانٹ سکتے ہیں کچھ دن, بالکل خوشی میں بانٹ سکتے ہیں. جی سر, جزاک اللہ ماشاء سر. اللہ. ہاں تو یہاں پہ i+ والوں کو مٹھائی کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ i+ والوں نے آپ کا, دیکھیے آپ جب سے آپ لڑکی ڈھونڈنا شروع کیے ہیں تب سے i+ والے پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. ابھی ماشاءاللہ دیکھیے عقیقہ ہونے جا رہا ہے.
जिससे अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको पे कर दूंगा मिठाई के लिए। हाँ जब आएगा वो मौका तब पूछेगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है जज़ाकल्लाहु खैरन अब्दुल मुबारकल्लाह। अच्छा नहीं, मैं बच्ची का नाम समझा। अच्छा आप क्या समझे, मिठाई भेजने के लिए नहीं, बच्ची का नाम बताएंगे इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। ठीक है। हम लोग भी शेख, आपने कहा तो हम लोग भी यही समझे मिठाई के लिए। नहीं मैं मिठाई के लिए तो ठीक है, i+ वालों को भेज दें, वो लोग खा लेंगे तो समझिए मैंने खा लिया इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। AM मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल दुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिनों में है, अगर कोई नेकी करता है तो उसका सवाब ज्यादा है, तो अगर कोई गुनाह करता है इस दौरान तो उसका अजाब भी ज्यादा है या वही होगा? जी देखिए, हाँ बहुत अच्छा सवाल। अल्लाह ताला ने जो 4 हराम महीने हैं, कुरान की आयत है कि इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, और हाँ मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाह ताला ने इन हुर्मत वाले महीनों में खुसूसी तौर से कहा है कि अपने ऊपर जुल्म ना करो। अपने ऊपर जुल्म का मतलब होता है गुनाह करना। आप कोई भी गुनाह करते हो तो अपने ऊपर जुल्म करते हो। तो गुनाह तो कभी भी नहीं करना है, 12 महीने, साल के 12 महीने गुनाह नहीं करने हैं, लेकिन इन महीनों में खुसूसी तौर से गुनाह करने से इज्तिनाब करना है। क्योंकि जिस तरह से इन महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में नेकियों का अजर सवाब बढ़ जाता है, उनकी फजीलत बढ़ जाती है, उसी तरह से गुनाहों की खुतूरत भी बढ़ जाती है। लेकिन दोनों के दरमियान एक फर्क है, वो फर्क बहुत बारीक है, उसको समझना जरूरी है। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों का बदला बढ़ा करके देता है, 10 गुना, 700 गुना, कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला नेकियों का बदला बढ़ा देता है। खास तौर से जो अफजल अय्याम होते हैं उनमें नेकियां बढ़ जाती हैं, तो नेकियों की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है, दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। यानी उसकी तादाद भी बढ़ती है और नेकियों की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन गुनाहों का जो मसला है, गुनाहों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत यह है बंदों के साथ कि बंदा जब गुनाह करता है तो गुनाह की पर उस बुरे अमल पर जो गुनाह मिलता है उसको, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, तादाद नहीं बढ़ती है। आपने एक गुनाह किया है, एक गलत काम किया है, आपको एक ही गुनाह मिलेगा। हाँ, अगर ऐसे अय्याम में किया है जो फाजिल अय्याम है और जिनमें खुसूसी तौर से गुनाह से बचने के लिए कहा गया है, उसमें उस गुनाह की क्वालिटी बढ़ जाती है। बात मेरी वाज़ेह हो रही है शेख अरशद? जी। जैसे गुनाह आपको एक मिला, वही गुनाह दूसरे महीने में आपने किया था, वहां पर भी एक मिला था, यहां पर भी एक मिला था, लेकिन ये गुनाह ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि तादाद ज्यादा हो गई, वहां पर भी एक मिला था, इस महीने में भी एक गुनाह मिला। लेकिन जिस तरह से नेकियों की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसी तरह से गुनाह की क्वालिटी भी और ज्यादा हो जाती है। तो उसकी खुतूरत और उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, उसकी नौइयत बढ़ जाती है, तादाद नहीं बढ़ती है। जी, समझ में आई भाई बात? हाँ जी शेख, मसलन जैसे कुछ जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, कैसे मिसाल दूं? जैसे वो मिसाल बहुत अच्छी नहीं है, उसको देखिए, एक आदमी ज़िना करता है ना, कहीं आम जगह पर, और एक आदमी पड़ोस में करता है। पड़ोस में करने की खुतूरत ज्यादा है, अल्लाह, क्योंकि उसके बारे में सही हदीस वारिद है। अमल तो दोनों गुनाह का है, लेकिन और गुनाह उतना ही मिलेगा, लेकिन उस गुनाह की जो नौइयत है वो नौइयत बदल जाती है। जी ठीक है। शेख और एक सवाल था मेरा, नमाज के ताल्लुक से पूछ सकता हूँ? ये तशद्दुद में जब बैठते हैं, तवर्रुक करते हैं, तो 2 रकात में तवर्रुक कर सकते हैं तशहुद में? जी शेख, देखिए, तवर्रुक हर उस तशहुद में करना है जिस तशहुद में सलाम फेरना है। आप ऐसे याद रखिए, किस तशहुद में करना है? जिसमें सलाम फेरना है।
اب آپ کو یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری وہ 2 رکعت والی نماز ہے، 4 والی ہے، 3 والی ہے. آپ کو اس تشہد میں تورک کرنا ہے جس میں آپ سلام پھیرنے والے ہیں. جی شیخ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ، کیونکہ میں نے جب سنا تھا شیخ کہ 4 رکعت میں اتنا ہی کرنا ہے، 2 رکعت نہیں، آپ جو بول اختلافی رہے ہیں. مسئلہ ہے، مسئلہ اختلافی ہے، اسی لیے آپ نے ایسا سنا ہوگا. لیکن راجح یہی ہے کہ جس تشہد میں سلام پھیرنا ہے اس میں تشہد کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، اور تورک بہت کرنا ہے، شکریہ. سوری تورک کرنا ہے. جی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد، آپ اپنا سوال کریں. جی محمد. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نکاح ہوا تھا اور اس میں ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے نکاح پڑھاتے ہوئے ایجاب و قبول کیا اور اس کے علاوہ 2 گواہ موجود تھے، لیکن انہوں نے اس دوران 6 کلمے جو ہیں وہ ہمیں پڑھائے. تو کیا میرا یہ نکاح جو ہے یہ ویلڈ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو کوئی حرج نہ ہو تو آپ بتائیں کہ آپ کہیں بریلوی مکتب فکر سے تو تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں، میں مسلمان ہوں، بس قرآن و سنت. ہاں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں. اصل میں یہ ٹائپ والے بھی زمانے میں بہت ہیں بھائی. شیعہ بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، رافضی بھی مسلمان کہتے ہیں، بوہری بھی مسلمان کہتے ہیں. ایک آدمی جو قبر پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی تو مسلمان ہی کہتا ہے. تو کون والے مسلمان ہیں آپ؟ نہیں، مطلب قرآن و حدیث صحابہ کرام کے طریقے پہ، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا ہے، جس طرح کے صحابہ مسلمان تھے. ہاں مطلب جس صحابہ کرام کے زمانے میں مذاہب فقہیہ نہیں تھے، حنفی مالکی تھے نہیں، تو وہ ہو نہیں سکتے تھے، ہے نا. ان کے زمانے میں تو صرف کتاب و سنت تھا. لیکن بعد میں جب لوگوں نے گمراہیاں پھیلائیں، بہت سارے فرقے بنائے، تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے جاننا کہ بھائی کون سے، کیا وہ جو صرف کتاب و سنت کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ کسی امام کی کسی طریقت کی اتباع کرتے ہیں. بہرحال چھوڑیے، اس سے مسئلہ نہیں ہے. آپ کا جو نکاح ہے، نکاح آپ کا ہو گیا، نکاح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب ایجاب و قبول ہوا، لڑکی راضی ہے، آپ راضی ہیں، لڑکی کا ولی راضی ہے، اور نکاح کے جو شروط ہیں، اس کے ارکان ہیں، وہ سب پائے گئے، نکاح ہو گیا. نکاح کے ہونے میں، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس مولوی سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کلمہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ کیا یہ اب تک مسلمان نہیں تھے؟ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو کیا یہ آدمی، لڑکی کا باپ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا ایک کافر سے اپنی لڑکی کی شادی طے کیا ہے؟ کلمہ کس لیے پڑھا رہے ہو؟ اصل میں دراصل وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، یا ان کو شک ہوتا ہے اپنے ایمان میں. الحمدللہ مسلمان کو اپنے ایمان میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. آپ مسلمان ہیں. جب آپ مسلمان ہیں، آپ کو کلمہ پڑھنا، 24 گھنٹہ کلمہ پڑھتے رہیے، کلمہ پڑھنے کا اجر ہے، کلمہ پڑھنے پر ثواب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ٹائم کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ دراصل وہ اسلام میں داخل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، مسلمان نہیں سمجھ رہا ہوتا آپ کو. تو اگر مجھے مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے تو ایک کافر کو اپنی لڑکی دینے جا رہے تھے کیا؟ تو یہ بدعت ہے. یہ عمل جو اس نے کیا یہ بدعت ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. باقی آپ کا جو نکاح ہے، نکاح صحیح ہے، کیونکہ نکاح میں اصل ایجاب و قبول ہے. جی ٹھیک ہے جی محمد شیخ، بھائی. ایک اور سوال ہے، مہربانی اگر اس کا بھی جواب دے دیں. تو یہ جو حدیث ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کچھ لوگ اسے ٹائٹل دیتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کلمہ توحید، کچھ کلمہ شہادت. تو کیا یہ جو ٹائٹل ہیں، یہ جو لقب ہیں، کلمہ توحید، کلمہ شہادت یا کلمہ تو یہ کیا خاص کوئی رسول اللہ کی طرف سے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ٹائٹل بنائے ہوئے ہیں؟ جی شیخ. نہیں، دیکھیے، جیسے شہادتین کا لفظ حدیث میں وارد ہوا ہے، شہادتین، اسی طرح سے توحید کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں. تو اگر لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کسی شریعت کے حکم کو ٹائٹل دیا ہوا ہے سمجھنے کے لیے، اور وہ ٹائٹل غلط نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج اور اشکال کی بات نہیں ہے. لفظ توحید تو وارد ہوا ہے، لفظ کلمہ شہادتین بھی وارد ہوا ہے، اور چونکہ اس کلمے کے اندر شہادتین پائے جاتے ہیں اس لیے شہادتین کہتے ہیں. اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے توحید ہے، اس لیے اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں شیخ، میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا رسول اللہ نے اس یعنی یہ لا الہ الا اللہ کو کوئی خاص ٹائٹل دی ہے؟
آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے جی میں سمجھ رہا ہوں سوال آپ کا کہاں سے آ رہا ہے. آپ نے کہا میں مسلمان ہوں, پورے قرآن میں پورے حدیث کے اندر کہیں پر لفظ مسلمان دکھائیے مجھے. آپ اپنے آپ کو کیسے کہیں مسلمان ہوں؟ میں مسلمان تو کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. کسی ایک جگہ پر دکھا دیجئے, ایک جگہ پر مجھے دکھا دیجئے, چیلنج ہے آپ کو. مسلمان کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہے, اپنے کو مسلمان کہتا ہے کہیں اور پورے نیک کام. دنیا کے لوگوں کا چیلنج ہے میرا, قرآن اور حدیث میں لفظ مسلمان ایک جگہ دکھا دیجئے. ان اور ابھی المسلمین آپ نے کہا والمسلمات مسلمان, والمؤمنین. تو مسلمات ہے نا, تو مسلمات کہیے, مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو پھر؟ یا مسلمین ہے تو مسلمین کہیے, مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ مسلمان دکھائیے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی, شیخ پوچھ رہے ہیں مسلمان دکھائیے. ویسے تو ہے بہت سارا وقال اننی من المسلمین, لیکن لفظ مسلمین آیا ہے وہاں پر بھی. شیخ پوچھ رہے ہیں لفظ مسلمان کہاں ہے. تو اس پہ تو کوئی تحقیق کرنی پڑے گی, مجھے تو نہیں. ہاں تحقیق کر لیجئے گا پھر آئیے گا. یا تو پھر ہاں پھر یا تو اس کے بعد پھر مسلمان کہنا بند کر دے. آپ کا مسلمان کہنا غلط نہیں. دیکھیے اصل معانی ہے, اصل معانی کا وہ تمام چیزیں جو توقیفی نہیں ہیں اس میں اصل اعتبار معانی کا ہوتا ہے, الفاظ کا نہیں ہوتا ہے. جیسے نماز, ہم لوگ نماز کہتے ہیں, آپ نماز کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی بالکل کہتے ہیں. کیا نماز کا لفظ کہیں قرآن حدیث میں وارد ہوا ہے؟ نماز نہیں ہوا. نہیں ہوا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل معنی کا اعتبار ہے, یہ کلمہ توقیفی نہیں ہے. آپ جو ہے صوم کو روزہ کہتے ہیں, روزہ کہیں قرآن حدیث میں وارد ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے, نہیں ہوا. تو آپ کا اصل معنی کا اعتبار کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں جن میں جو توقیفی نہیں ہیں ان میں اصل اعتبار معنی کا ہے, نام کا اعتبار نہیں ہے. لیکن جو چیزیں توقیفی ہیں ان میں معنی کا اور نام کا دونوں کا اعتبار ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں, اس کو ہم بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں, اس کو بدل نہیں سکتے. قرآن کے الفاظ ہیں, ہم اس کو بدل نہیں سکتے. تو جو چیزیں توقیفی ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتے, لیکن جو چیزیں توقیفی نہیں ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں بھی اس کا معنی ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ کلمہ توحید کہتے ہیں, بعض لوگ کلمہ شہادت کہتے ہیں, کیونکہ شہادت کا اور توحید کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے. جی مجھے نہیں معلوم کہ میسج آپ کو ملا ہے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. تھینک یو. میں سسٹر ریحانہ خاتون کو ایڈ کر رہا ہوں, جلدی سے اپنا سوال کریں سسٹر ریحانہ خاتون. جی سسٹر ریحانہ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید آواز نہیں آ رہی ہے. ام زمر, جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر ہم کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بھول جائیں, جیسے کھانا کھانے کے وقت ہم بسم اللہ ہی اولی و آخری کہتے ہیں, تو کیا کسی کام میں اگر بھول جائے تب بھی ایسا کہنا ہے؟ کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. کوئی کام اچھا, ظاہر ہے بسم اللہ اچھے کاموں کے کرتے شروع کرتے وقت کرنا چاہیے. اگر آپ بھول گئے ہیں, جب آپ کو یاد آئے آپ اس کو کہہ لیجیے. شیخ ایک اور چھوٹا سا دوسرا سوال ہے. جی بولیے. یہ غسل کرتے وقت سب سے پہلے وضو کرنا ہے, تو اس وضو سے نماز ہو جائے گی, لیکن اگر بیچ بیچ میں پیشاب آتے بار بار اگر آ رہا ہے تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو بعد میں پھر وضو بنانا ہوگا, جزاک کیونکہ اللہ جو خیر. وضو آپ نے کیا تھا وہ وضو ٹوٹ چکا ہے. جی شکریہ. ام شعیب. جی سسٹر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ تھا کہ کسی کام کے کرنے کے لیے مطلب اگر کسی شخص کی نیت صحیح ہو بٹ طریقے کار غلط ہو, اس کا طریقہ غلط ہو, تو چاہے وہ دینی امور ہو یا دنیاوی امور ہو, تو اس کے تعلق سے مطلب کون سی بات صحیح ہے؟ اس کے تعلق سے ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت میں کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ. اس کا معنی یہ ہے آسان زبان میں, غایہ مطلب مقصد, ٹارگٹ. آپ کا ٹارگٹ اور مقصد بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ آپ اپنا رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے.
تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا ایسا کرنا صحیح ہے، کیونکہ ٹارگٹ تو آپ کا بڑا اچھا ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں چوری کروں گا، چوری کر کے صدقہ کروں گا، تو صدقہ کرنا تو بہت اچھا ٹارگٹ ہے، لیکن اب اس کے لیے جو راستہ اپنا رہا ہے چوری کرنے کا، یہ راستہ غلط ہے. تو مقصد کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ میں اس مقصد تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. جب دونوں چیزیں صحیح ہوں گی تب وہ چیز جائز ہوگی. تو جو انما الاعمال بالنیات جو اس حدیث سے استدلال ہوتا ہے، اچھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ اعمال نہیں جو حرام عمل ہیں. جی جی شیخ، اگر ان کا نیت اچھے اعمال کی ہی ہو، بٹ جیسے دعوتی امور میں لوگ جو ہے ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، بٹ طریقہ جو ہے ویسا نہیں رہتا ایز اٹ از جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. بہن میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ طریقہ بھی، جب تک طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اور آپ کا ہدف بھی اچھا ہونا چاہیے، تب وہ چیز جائز ہوگی. دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اوکے اچھا، اگر جیسے کوئی شخص ہے وہ اس لیے مطلب جیسے اپنے بچے کی تربیت اچھے سے نہیں کر رہا ہے کہ کل کو میں اس کے لیے گھر بناؤں، تو مطلب اس کی نیت تو اچھی ہے، بٹ اس وقت اس کو جو پریشانی ہو رہی ہے بچے کو، کیسے بچے کی تربیت نہیں کر رہا ہے کہ گھر بناؤں، مطلب اس کو تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں، فیملی کو تھوڑا سا تنگ دست کر کے وہ ان فیوچر بچے کے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہیں نا کہ میں اس کے لیے کچھ، اس کے لیے پڑھائی کے لیے کچھ رقم جمع کر لوں یا اچھا سا اس کے لیے مکان بنا دوں، تو اس وقت جو پریشانی ان لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے فیملی ممبرس کو، تو نیت ایسے جو ہے. ڈائریکٹ آپ یہی سوال پوچھیں تو پھر میں اب تک جتنی باتیں کی ہیں مطلب تفصیل اس میں کر دیتا میں، بالکل آخری ٹائم پہ آتے ہیں. دیکھیے باپ کے اوپر بچوں کے لیے کچھ چیزیں کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے بچے کا کھانا، کپڑا، خرچہ، اس کو تعلیم دینا، بنیادی تعلیم، اس کو بیسک تعلیم دینا، اس کے جو بیسک ضرورتیں ہیں اس کا خیال رکھنا، یہ سارے کام پہلے اس کو کرنا ہے. فیوچر میں بچہ رہے گا، زندہ نہیں رہے گا، بڑا ہوگا نہیں ہوگا، گھر کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آج آپ کے اوپر جو واجب ہے اس کو کیجئے. لیکن اگر کوئی بیوی آ کر کہتی ہے کہ میرے شوہر میرے بچے کو فلاں والے اسکول میں نہیں ڈال رہے ہیں جس میں 50,000 روپے ماہانہ فیس ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں پیسہ بچا کے رکھوں گا گھر بنانے کے لیے، تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. شوہر پر واجب جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے، بچے کے لیے کتنا کرنا ہے وہ لیمیٹڈ ہے. اس پر بچہ یا اس بچے کی ماں یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوہر تو پیسہ بہت ہے لیکن بخیلی کر رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. جو چیزیں واجب ہیں وہ دے رہا ہے، کافی ہے، اس کے آگے آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے. ہاں بچے کے کھانے میں کمی کر رہا ہے، بچے کا کھانا پینا یا جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں اس میں کمی کر رہا ہے، اور کمی کر کر کے کاٹ کاٹ کے رکھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے. تو بچے کے لیے جو چیزیں واجب ہیں ایک باپ کے اوپر پہلے اس کو کرنا ہے. گھر بنانا نہ بنانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بچہ بڑا ہوگا بچہ بنائے گا اپنا. جی شیخ جزاک اللہ. اصل میں یہ دیکھیے بہن، یہ سوال، اس سوال کا کتنے بھی احتیاط سے جواب دیا جائے، ہر آدمی اپنے مطلب کا پر اس کو لے جا کر کے فٹ کرتا ہے. جیسے کوئی عورت ہے، شوہر اس کا، شوہر سے کچھ مطالبات ہیں اس کے اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے. جب صحیح سے اسٹڈی کریں گے تو پتا چلے گا یہ مطالبات بالکل غلط ہیں، لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جبکہ شریعت کے روح سے اگر دیکھنے جائیں گے تو پتا چلے گا نہیں، وہ شوہر تو جو واجب ہے اتنا دے رہا ہے، اس کے اوپر بھی دے رہا ہے، لیکن دراصل اتنا نہیں دے رہا ہے جتنا ان کو چاہیے، جتنا ان کا ڈیمانڈ ہے. تو ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی تو بیوی سمجھ رہی ہے کہ یہ تو بڑا ظالم ہے. تو شوہر کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں. بچے کا کھانا، خرچہ، کپڑا، بنیادی تعلیم، اور بیمار ہوا تو علاج، اور اس کی تربیت کرنا، یہ واجب ہے. جی شیخ وہ واجب بھی نہیں دے رہے، یہ سوال کیا تھا. ہاں نہیں، اگر کوئی واجب نہیں دے رہا تو غلط کر رہا ہے، اس کو ملامت کیا جائے گا، اس کو جو ہے نصیحت کی جائے گی، پھر بھی نہیں مان رہا تو گنہگار ہے وہ. جی شیخ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وید ایک لاسٹ گیسٹ میں لے رہا ہوں. ہلو. ہاں ہیلو. ہلو محمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہلو ڈاکٹر صاحب.
डॉक्टर साहब मैं ना कल क्या हुआ था, कल मैं आपके स्ट्रीम में आया था, मतलब 40 या 50 मिनट शायद मैंने वेट करा उसमें बैठ के, बट उसके बाद आपकी स्ट्रीम तो एंड हो गई, तो फिर मैं भी चला गया। फिर आज मैंने देखा तो आप भी ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन, तो फिर मैंने चलो आज भी चला जाऊँ। तो इसमें मैंने मैसेज भी डाला था बोल के कि मैं नॉन मुस्लिम करके हूँ, अगर जो आप ऐड करते हो तो मुझे बता देना कि एक करते हो नहीं करते। तो जो भी आपका मॉडरेटर होंगे उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया उस चीज़ का। पर मौलाना साहब ना, मेरा क्वेश्चन जो है ना, हेलो जी जी बोलिए। बोलिए सुन रहे हैं। दरअसल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में, ठीक है, और एक हमारा एक फ्लैट है यहाँ पे लिया हुआ, तो उसमें एक मैं हूँ इंडिया से और 2 इंडियन मुस्लिम और हैं, ठीक है। एक उसमें फिलीपीन है, बहुत अच्छा दोस्त है, एक ही कंपनी में हम सारे, और उसमें एक पाकिस्तानी है, ठीक है। हेलो जी सुन रहे हैं तो बोलिए। क्या हुआ कि जो वो पाकिस्तानी लड़का था उसने बोला कि मतलब कोई उनकी फैमिली मेंबर या कोई ऐसा बंदा है कि थोड़ा तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तो एक काम करो कि मेरे भाइयों को ना कुछ दिन के लिए बुला लो। तो फ्लैट है, जगह है, तो उसने मना नहीं करा, तो बोला कि चलो ठीक है आ जाओ। तो 2 और आ गए वो, ठीक है। जी तो उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा ये इंडिया वाले जो मेरे दोस्त हैं, मतलब हम यहाँ 5-6 साल से साथ में रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक किताब लेके आया, वो सीरत अल नबी है, और वो वहाँ से देवबंद से लिखी हुई है, और राइटर मैं भूल गया हूँ क्यों उनको, किस उलेमा ने उनको लिखा वगैरह वो मैं भूल गया, लेकिन मैं उसको पढ़ रहा था वहाँ पे। तो हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी चीज़ को पढ़ने वगैरह में। तो जो जी दूसरा वाला जो लड़का है इंडिया वाला, तो वो बोलने लगा कि नहीं ये सब नहीं करो, ये मतलब वो मतलब उस दिन मतलब मुझे ये पता चला कि बोल के ये मुस्लिम में ऐसा करके भी है कि देवबंदी अलग होते हैं और ये बरेलवी टाइप के कुछ अलग होते हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम क्या सीन है और मुझे उधर नहीं जाना, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो जिसको पढ़ता है वो उसको पढ़े, तुम एक दूसरे को नहीं बोलो कुछ भी, चाहे कोई, तू तेरी मर्जी है, तू ये वाला पढ़ रहा है, तेरी मर्जी है, तू ये पढ़ रहा है, बस ये है कि किसी का बुरा नहीं करो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो लड़का जो वो फिलीपीन था हमारे साथ, उसके ना टैटू बने हुए हैं पूरे। हेलो हाँ सुन रहे हैं जी हम, सुन रहे हैं हम लोग। उस टाइम थोड़ा उस टाइम तो शॉर्ट में थोड़ा कंप्लीट शॉर्ट कीजिए कर क्योंकि लीजिए टाइम थोड़ा। हमारा हो गया खत्म। उसके बाद क्या हुआ कि उसका टैटू बने हुए थे, जो ये पाकिस्तानी लड़का था, तो मतलब ना पहले उसका नेचर बहुत सही था, लेकिन जैसे उसका 2 दोस्त आए उसके बाद ना वहाँ ना लड़कों का ना आना जाना सा शुरू हो गया, मतलब 2 3 4 5 आ रहे हैं रूम में रह रहे हैं, कोई हमें उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ना उनके अंदर ना फिर अजीब सी भावना सी आ गई। तो जो वो फिलीपीन है उसको ना हिंदी वगैरह उर्दू समझ में नहीं आती, वो इंग्लिश ही जानता है। तो ये ना उसके ऊपर ना वो तंज कसने लग गए कि बोल के ये ऐसा है वैसा है। तो पाकिस्तान में शायद इनको कुछ बोलते हैं, जो ये क्रिश्चियन लोग हैं ना, इनको कुछ ये बोलते हैं या गाली देते हैं, कुछ भी होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बोल रहे थे चूड़ा चूड़ा, हाँ चूड़ा है कि। तो मैंने उनको सवाल पे बोला, मैं थोड़ा यार सा आ जाइए भाई, असल हाँ, में तो लेट मैंने हो रहा उनको है। बोला, हेलो क्वेश्चन पे आइए भाई, टाइम खत्म हो गया, हाँ क्वेश्चन पे उसी आइए उसी डायरेक्ट। हाँ यही क्वेश्चन, इसी में ही क्वेश्चन आएगा। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई किसी को क्यों ऐसा बोल रहा है, तो जैसे तुम कमाने आ रखे हो वैसे हम कमाने आ रखे हैं, दीन मजहब किसी का धर्म क्या है वो अपने घर में छोड़ के आओ, जब कमाने आ रखे हो तो कमाओ और जाओ शांति से रहो, ये किसी के ऊपर तंज नहीं कसो। तो उसने मुझे एक बात बोली, ये क्वेश्चन है ठीक है, तो उसने मुझे एक बात बोली कि दरअसल क्या होता है कि ये जो क्रिश्चियंस हैं और यहूदी हैं वो हमारा एक पार्ट है, राइट। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर तो तुम्हारे भाई हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जब तुम्हारे भाई है तो तुम उसको ऐसे से क्यों बोल रहे हो कि नहीं वो जो किताब पढ़ रहा है कि वो गलत है, और उसमें पता नहीं कोई छेड़छाड़ी कर दी है, कुछ कर दी, बल्कि जो इनकी किताब है वो इंजील है, ठीक है। हेलो हाँ सुन रहे हैं, हाँ आप तो कंप्लीट कीजिए, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हाँ कीजिए हाँ जी। तो मौलाना साहब मेरा ये मसला है, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर उनकी बाइबल या गॉस्पेल जो है वो गलत है, सब कुछ है, तो जो आपकी वाली इंजील है वो कहाँ है सही वाली, हमारी ये वाली क्वेश्चन है। इंजील हाँ जी, हमारे पास और ये इंजील मसला कहाँ है मैं नहीं हूँ, भाई? मेरे साथ 4-5 लड़के और भी हैं, वो भी सुन रहे हैं इसी चीज को, इसीलिए मैंने कल भी इतना वेट करा, आज हाँ भी वेट देखिए करा, देखिए, क्योंकि बस दो लाइन में जवाब दूंगा समझ में आ आपका। गया आपका सवाल वैद भाई, ऐसा समझ इतना में। सारे डिटेल की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप सवाल करते तब भी समझ में आ जाता। हाँ जी, देखिए नहीं पहले फिर वो मेरे सब साथी तो बैठ, जो ठीक आपने है, डिटेल बताया मैं उसमें आपको जाने की जी जरूरत नहीं। देखिए हाँ वहां पे जो लोग जाते हैं कमाने, सबको मिलजुल के हाँ रहना चाहिए। और देखिए हाँ हमारा इस्लाम जो तालीम देता है, अगर आप किसी अच्छे आदमी से, आप सऊदीया में हैं, मुझे नहीं मालूम किस शहर में, आप वहाँ जो अच्छे लोग हैं आप उनसे मिलेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, इसकी वजह से मेरे, या एक मुस्लिम कंट्री में नॉन मुस्लिम रह रहा है तो उसकी वजह से कोई उसके ऊपर दबाव है, या जो है उसके ऊपर कोई ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल मौलाना कोई साहब फर्द ये कर, मेरा क्वेश्चन नहीं है कि जाति हो नहीं रही है, नहीं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे मैं उसकी भाई बात नहीं बात कर रहा आपको। हूँ पे मेरा आए, भाई। सवाल आपने ये है, पूरा सिर्फ जवाब इतना छोटा सुन सवाल लीजिए है कि जो वैद वो साहब। किताब है वो कहाँ पे है, वो मेरे पूछो भाई मैं। अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। देखिए जैसे आपने पूरी तफसीलात बताई ना, पाकिस्तानी है, हाँ ऐसा जी है वैसा है, वो ये हाँ जी वो, तो मैं उसी को हाँ, कहा। नहीं चलिए नहीं छोड़ते आपकी हैं बात थोड़ा उसको। सा कराने में म्यूट आपकी चलिए बात रहिए आप, करा छोड़ते, दूंगा, कोई अरे प्रॉब्लम नहीं पूरा है। यार जवाब मुकम्मल होने तक आप म्यूट रहिए, आप कुछ मत हाँ बोलिए, जी हाँ जी, पहले बोलिए बोलिए। मुकम्मल जवाब सुन लीजिए फिर आप बोलिए। और जी सर। देखिए हमारे पास कुरान है,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جو عیسائی ہیں, عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی. عیسائیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انجیل نازل کی تھی اور یہودیوں کے لیے تورات. لیکن یہ ان کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کر دی, ان کتابوں کو تحریف کر دیا, بدل دیا, اپنی طرف سے چیزیں ملا دیا, چیزوں کو گھٹا دیا. تو یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں, اور ان جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں انہیں اچھے سے معلوم ہے. آپ ان کتابوں کے الگ الگ ایڈیشن دیکھو گے, آپ کو الگ الگ چیزیں ملیں گی. تو یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں. اور یہ بات ہم نے کیسے جانا کہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے؟ یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے ان کتابوں کو بدل دیا. تو ہمارے پاس انجیل نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کتابوں کو بدل دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے ایک غیر مسلم جو ہے وہ قرآن کو تو نہیں مانے گا, قرآن کی بات کو کیوں ماننے لگا؟ وہ اس کو اگر اس بات کو فیکچول چیک کرنا ہے تو وہ جا کر کے انجیل کے الگ الگ جو ایڈیشن ہیں ان کو لے لے اور اس کو چیک کرے. الگ الگ ایڈیشن اس کو الگ الگ طرح کا ملے گا, لیکن پوری دنیا میں قرآن آپ کو دو طرح سے نہیں ملے گا, کہیں پر نہیں ملے گا. ایک نقطے کے اندر آپ کو کہیں پر فرق نہیں ملے گا. جو قرآن آپ کو انڈیا میں ملے گا وہی دنیا کے ہر کونے میں ملے گا. لیکن انجیل کے آپ الگ الگ ایڈیشن چیک کریں گے, آپ کو الگ الگ چیزیں ملیں گی. تو ہمارے پاس انجیل نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن ہے. اور انجیل, تورات, زبور, جو بھی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر ان کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کر دی, وہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے. بہت بہت دھنیواد. اب میرا ایک کوشچن ہے مولانا صاحب, آپ سے پوچھوں میں آپ سے؟ ایسا ہے, اب آپ کل آئیے گا. نہیں, اب جو میرا کوشچن اب آئے گا نا وہی سب سے مین کوشچن ہے جو آپ نے مجھے بتایا نا. دیکھیے سنیے, وید صاحب سنیے, پہلی بات تو سوال کرنے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آدمی, آپ 5 منٹ تو اپنے کہانی سنا رہے ہیں آپ, ہاں جی, مطلب یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, کرنے والی بات نہیں. آپ بول رہے 1 گھنٹہ کہانی یہ سنانا اس لیے ضروری تھا نا کیونکہ آپ کو بھی وہ چیزیں جو ماحول یہاں پہ ہے, جو لڑکے ادھر بیٹھے ہیں ان کو پتا چلے کہ ہاں یار میں نے کیا بولا, میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا. اب مولانا صاحب میرا کوشچن ہے, رکو, نہیں میں لاسٹ کوشچن ہے میرا, لاسٹ کوشچن ہے. ارے بھائی ٹائم ختم ہو گیا بول رہے ہیں نا, دیکھیے کتنا منٹ زیادہ ہو گیا. ہاں نہیں, لاسٹ ہی کوشچن ہے, پھر کل کے لیے پھر وہی 50 منٹ ویٹ کرو. بہت زیادہ وقت ہو گیا بھائی. نہیں, کل پہلے ایڈ کر لوں گا میں, اگر آپ آئیں گے نا تو آپ کو پہلے ایڈ. تھینک یو. جزاک اللہ خیرن شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشریفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+ ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. i+ ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور i+ ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ i+ ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.